السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم رزق کیا ہے کے بارے بیان کریں گے۔ رزق کا مطلب عام معنی میں رزق مادی وسائل ہیں، جیسے غذائی مواد، مکان، لباس وغیرہ۔ حقیقی معنوں میں رزق معنوی رزق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی، یعنی اے اللہ ہم کو خانہ کعبہ کا حج نصیب فرماؤ۔ رزق اللہ عطا کرتا ہے۔ سورہ انعام، سورہ عنکبوت 160، اللہ جانوروں اور انسانوں کو رزق دیتا ہے۔ سورہ ہود آیت 6، ہر چیز کی یعنی نیک و بد کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ کیا لکھی روزی ہر حال میں ملتی ہے؟ سورہ نجم آیت 39، انسان کے لیے کچھ نہیں ما سوائے اس کے کہ جتنی کوشش اس نے کی ہے۔ قرآن اور احادیث میں روزی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو مثبت قرار دیا گیا ہے۔ روزی مقدر اور مسلم ہے، لیکن صحیح اور کوشش اور حصول تلاش کامیابی کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے، اسی سے مقدر ہاتھ آتا ہے۔ کوشش کے بغیر ملنے والے رزق، سورج کی روشنی، بارش وغیرہ، ہوا بغیر کوشش کے ملتے ہیں، لیکن مناسب حفاظت و نگہداشت کے بغیر یہ رزق ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یا بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ایک رزق کے لیے جستجو کی جاتی ہے، ایک رزق خود انسان کی تلاش کرتا ہے۔ تاہم ہر رزق خدا کے حساب و کتاب کے عین مطابق ہے، اور اللہ سب سے بڑا حساب کرنے والا ہے۔ کم یا زیادہ رزق، سورہ نحل آیت 71، اللہ نے تم سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں برتری دی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 65، خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں فراخی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ فرق اس لیے بھی ہے کہ ہر شخص کی کوشش اور قابلیت مختلف ہوتی ہے۔ ہر شخص روحانی اور جسمانی صلاحیتیں بھی مختلف رکھتا ہے۔ بعض دفعہ حادثات اور اتفاقات کے باعث بعض کو زیادہ نعمتیں میسر آتی ہیں۔ یہ تفریق بھی عدالت ہے، عدالت الہی ہے، اور انسان پر ظلم و زیادتی نہیں۔ سورہ طلاق آیات 1 اور 2 میں ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے فراوان یعنی بڑی مقدار میں رزق عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ امام صادق نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی تلاش رزق کے لیے نکلتا ہے وہ راہ خدا کے مجاہد کی طرح ہے۔ تفریق رزق سے مراد طبعی اور فطری تفریق ہے،
انسانوں کی مصنوعی اور طبقاتی تفریق مراد نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک روزی سے مراد پاکیزہ روزی ہے۔ سورہ نحل آیت 114، سورہ مائدہ آیت 88 میں ہے، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، اور خدا نے تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں میں روزی قرار دی ہے۔ روزی کی وسعت اور تنگی، سورہ بنی اسرائیل آیت 30، بے شک تیرا رب ہی روزی میں جس کے لیے چاہے وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگی کرتا ہے۔ تاہم رزق یعنی مادی وسائل کی وسعت کا مطلب خدا کی رضا نہیں، اور رزق کی تنگی خدا کی ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ تعالی رزق کی وسعت اور تنگی سے انسان کو آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون کفر کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت 55 میں ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ حالت کفر میں مریں۔ سورہ مومنون آیت 55 اور 56 میں ہے، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد دی ہے وہ ان پر ہم اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ روزی کی کثرت، سورہ ابراہیم آیت 7، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، ان کا صحیح مصرف یعنی استعمال کیا، تو تم کو زیادہ نعمتیں دوں گا۔ سورہ شورى آیت 27، اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے تو وہ ظلم و طغیانی کی راہ اختیار کر لیں۔ رزق خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، رزق صرف خدا سے ہی مانگو۔ سورہ فاطر آیت 15، سورہ عنکبوت آیت 17، رزق صرف اللہ سے مانگو۔ سورہ ملک آیت 15، وہ وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع فرما بنا دیا تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ سورہ مومنون آیت 72، اللہ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ رزق حسنہ، سورہ حج آیت 58، جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہوئے یا فوت ہو گئے، اللہ انہیں بڑا عمدہ رزق دے گا، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ حج آیت 89، جنت کی ان دیکھی نعمتیں اور لذت انگیز رہائشیں اور ٹھکانے مراد ہیں۔ رزق کے سرچشمے، اصل بنیاد سعی و کوشش ہے۔ سورہ نجم آیت 29، سورہ طلاق آیت 2 اور 3 میں ہے، ایمان اور تقوی میں بھی تقوی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرض حسنہ، سورہ تغابن آیت 17 میں ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ راہ خدا میں دو تو وہ اسے کئی گنا تمہارے لیے اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا۔ نمبر 4، اللہ ہی بہترین رزق یعنی مادی اور روحانی عطا کرنے والا ہے۔ مغرور دولت مند، طرح طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک جنون نمائش، اپنی دولت کی نمائش کا ہے، انہیں اپنی دولت کا لوگوں پر اظہار کر کے خوشی ہوتی ہے۔ بیش قیمت گاڑیوں
پر نکلیں، پیدل چلے تو لوگوں کے منہ پر گرد و غبار ڈالتے جائیں، ان کی تحقیر سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اہل ثروت میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس رہتی ہے۔ متکبر لوگوں کے شوق، بعض اپنی کثیر دولت سے محلات بناتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، ایسی جائیدادیں خریدتے ہیں جن سے فائدہ اٹھانا بھی شاید انہیں نصیب نہیں۔ جب کثیر دولت ہو تو مختلف شوق اختیار کرتے ہیں، جیسے آثار قدیمہ کی چیزوں کو بہت قیمتی یادگاریں سمجھ کر خریدتے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت کوڑے پر پھینکنے والی ہوتی ہیں۔ اہل ثروت نے یہ شغل اس معاشرہ میں اختیار کر رکھے ہیں کہ ان کے ہمسائے نادار، غریب، بھوکے ننگے سوتے ہیں، لیکن دولت مندوں کا ضمیر مردہ ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ پالتو جانور رکھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جانور انسانوں سے زیادہ آرام دہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو تربیت دینے والے اساتذہ ہیں، طبیب موجود ہیں، جبکہ ان کے پاس ہی بیمار لوگ نالہ و فریاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو طبی امداد ملتی ہے نہ دوا کا ایک قطرہ۔ افسوس مسلمان نوا تعلیمات اسلامی سے بے خبر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری کا حامی ہے، جبکہ مخالف اور دشمنان اسلام تعلیمات اسلامی کو مسخ کرتے ہیں اور اسے دولت کا دشمن قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے حلال و طیب و رزق حاصل کرو اور مال و دولت سے اپنے اہل و عیال کی روزی فراہم کرو، عزیزوں کی مدد کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، واجبات شرعیہ ادا کرو۔ انشاءاللہ کل ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے۔